قرآن کریم ہے، یہ 28واں پارہ ہے، سورۃ الصف ہے اور اس کی آیت نمبر 6 ہے۔ قرآن کریم کی 28واں پارہ سورۃ الصف آیت نمبر 6 پہلا رکوع۔ آیت کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے کہہ رہے ہیں، اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا رسول ہوں اور جو مجھ سے پہلے کتاب نازل ہوئی تورات حضرت موسیٰ پر، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ کتاب سچی ہے، دین سچا ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے شریعت بدل دی ہے، اب مجھے اللہ نے نئی کتاب دے کر بھیجا ہے۔ فرمایا کہ میں پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں، وَمُبَشِّرًا، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں، بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہے۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے۔ اب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ میلاد کا مطلب ہے حضور کا ذکر کرنا، ولادت کا ذکر کرنا، پیدائش کا ذکر کرنا، حضور کی عظمت و شان کا ذکر کرنا، یہ ہے میلاد۔ قرآن کے اندر جو آیہ کریمہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنا دی، بس حضور کی آمد کے ذکر کو ہی میلاد کہا جاتا ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے اس آیت کے اندر اور آج کے میلاد کے اندر، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ وہ رسول آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے، یہ فرما گے۔ آج کے مسلمان کہتے ہیں کہ لوگو، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ وہ رسول آ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ہمارے اوپر اس رسول کو مبعوث فرما دے۔ اس دعا کے بدلے میں حضور نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم کی وہ دعا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد آنے والے رسول کی جن کا نام احمد ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں جو انہوں نے اپنی امت کو دی تھی۔ اسی بات کو آگے بڑھا کر آج کے مسلمان کہتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو، خوشخبری ہو کہ حضور تشریف لے آئے، جن کی آمد کی خبر انبیاء نے دی، قرآن سے پہلی کتابوں کے اندر جن کا تذکرہ ملا، وہ رسول تشریف لے آئے ہیں، بس اسی کا نام میلاد ہے۔ اگر ہم سمجھیں، ذہن میں کوئی اشکالات ہوں، ذہن میں سوالات ہوں تو ہم سمجھیں گے، جب ہم سمجھنا شروع کریں گے تو ہمارے ذہن میں بات آ جائے گی، ہم سمجھ جائیں گے۔ لیکن اگر ضد ہو تو قرآن سامنے ہوگا نہیں مانیں گے، حدیث سامنے ہوگی نہیں مانیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر صرف آمد کا ذکر نہیں کیا کہ وہ آنے والے ہیں، ساتھ فرمایا مبشرا، تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کی ولادت سے کتنا عرصہ پہلے؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے بعد 571 سال گزرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، پونے 600 سال۔ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوشخبریاں سنا رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں کہ میں تمہیں اس رسول کی بشارت دیتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو اگر 600 سال پہلے، ولادت سے 600 سال پہلے حضور کی آمد کا ذکر کر کے خوشخبری سنانا، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر اولو العزم نبی کا کام ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حضور کی ولادت کے بعد اگرچہ صدیاں گزر جائیں، حضور کا ذکر کرنا اور مومنین کو بشارت دینا یہ بھی قرآن کے مطابق بالکل جائز اور مستحسن کام ہے، اس کے اندر کوئی اعتراض نہیں رہ جاتا۔
مقصد ہے ذکر دیکھنا کہ کیا اس طرح ذکر خاص طور پر کسی نے کیا؟ اللہ کے نبی نے کیا اور قرآن کریم کے اندر کیا۔ اب اس آیت کریمہ کا جب اگلا حصہ ہم تلاوت کرتے ہیں، چونکہ ہمارا جو جھگڑا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ تو ہے ہی نہیں۔ جن مسلمانوں کے ذہن میں کوئی سوال ہے، وہ ظاہر ہے سوال ذہن میں آ جاتا ہے، ان کے لیے تو جواب ہے۔ ہمارا جھگڑا ہے عیسائیوں کے ساتھ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد نبی آنے والے ہیں، تو یہ بدبخت مانتے کیوں نہیں؟ اپنے نبی کی بھی نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ انجیل کی بھی نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آگے بیان فرمایا، کہا فلما جاءہم بالبینات، پھر جب وہ رسول، وہ احمد مختار نشانیاں لے کر تشریف لے آئے، قالوا ھذا سحر مبین، تو وہ عیسائی کہنے لگے یہ تو جادوگر ہیں، کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے کہ جو ہماری عقل میں آ ہی نہیں سکتا، یہ ایسے ایسے معجزات ہمارے سامنے کرتے ہیں، یہ کوئی الہام نہیں ہے، یہ وحی نہیں ہے، یہ تو جادو ہے۔ حالانکہ انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ کی بشارت موجود تھی، ان بدبختوں نے انجیل کو بھی ٹھکرا دیا، حضرت عیسیٰ کی بات کا بھی انکار کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی انکار کر دیا۔ حالانکہ انجیل کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی نشانیاں بیان کی گئی تھی، انہوں نے سب کچھ ہونے کے باوجود انکار کر دیا۔ یہ ہمارے درس قرآن میں کافی دنوں سے یہ مضمون زیر بحث ہے، جو نمازی بیٹھے ہیں فجر کے انہیں تو یاد ہوگا کہ فجر کے بعد اکثر یہ آیت آ جاتی ہے کہ جن چیزوں کو عیسائی چھپاتے تھے یہ رسول انہیں ظاہر کرنے کے لیے آئے۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ کتاب میں ہونے کے باوجود، پتہ ہونے کے باوجود نہیں مانتے، ضد کی وجہ سے، یہ بدبختی ہے ان کی۔ یہ ہے کتاب مقدس، جسے دی ہولی بائبل بھی کہا جاتا ہے، دی ہولی بک بھی کہا جاتا ہے، اور انجیل مقدس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب ہے کہ جسے عیسائی اپنے چرچ کے اندر پڑھ کر سناتے ہیں اور اس کا درس دیتے ہیں، یعنی یہ ان کی کتاب ہے۔ اب تو خیر اس کے اندر کافی تحریف کر دی گئی ہے، یہ وہ کتاب نہیں رہی جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کی تھی، چونکہ انہوں نے اپنی مرضی کے مسئلے داخل بھی کر لیے، نکال بھی لیے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے۔ تو میرے پاس یہ کتاب موجود تھی، میں نے کہا چلے تھوڑی سی محنت کر لیتے ہیں، اگر اس کے اندر بھی ہمیں تبرک مل جائے، حضور کی آمد کا تذکرہ مل جائے تو ہم سنیں گے، محبت کے ساتھ سنائیں گے۔ تو یہ انجیل ہے یوحنا کی، اس کا باب نمبر 14 ہے اور اس کی آیت نمبر یہ 16 ہے۔ اب اس کے اندر جو کفریہ الفاظ ہیں، جو شرکیہ الفاظ ہیں، وہ عیسائیوں کے اپنی طرف سے وضع کردہ ہیں، اپنی طرف سے شامل کردہ ہیں۔ تو نقل کفر نباشد ان کے الفاظ اپنی جگہ، لیکن باوجود تحریف کے جن الفاظ کو وہ نکال نہیں سکے، بدل نہیں سکے، وہ الفاظ ہمارا مقصد ہے کہ ہم پڑھیں۔ یہ 16 نمبر آیت ہے، روح القدس کا وعدہ، یہ انہوں نے عنوان لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا، چونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، کہنے لگے کہ میں درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جیسس نے، حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں جا کر خدا کے پاس جا کر درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دوسرا مددگار عنایت فرمائے گا، بخشے گا، وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا، یعنی قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گا، ایسا مددگار تمہیں بخش دیا جائے گا۔ یہ ان کی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو ہم تو اپنی بات ہی نہیں کرتے، قرآن نہیں مانتے، نہ مانو، اپنی کتاب کی مان لو۔ تو یہ ان کی بدبختی ہے کہ انجیل میں ہونے کے باوجود انکار کرتے ہیں اور مانتے نہیں ہیں۔ اگلی آیت ہے ان کی، آیت نمبر 26 ہے، کہتے ہیں کہ وہ مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ کا فرمان عیسائیوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، یہ حالیہ چھپی ہے، لاہور کے انارکلی بازار میں ان کی بائبل سوسائٹی ہے، ان کی طرف سے شائع کی گئی ہے یہ کتاب مقدس۔ کہتے ہیں کہ ہمارے خدا نے، حضرت عیسیٰ نے کہا کہ خدا تمہارے پاس میرے نام کے ساتھ انہیں بھیجے گا جو تمہیں وہ ساری باتیں سکھائیں گے جو میں نے تم سے کہی ہیں، وہ ساری باتیں تمہیں یاد کروا دیں گے۔
تو آج یہی تو ہم کہتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائیوں سے کہا، عیسائی آتے حضور کے پاس، سرکار فرماتے بتاؤ انجیل کے اندر میرا تذکرہ موجود ہے کہ نہیں. انجیل کے اندر حضور کا حلیہ بھی لکھا ہوا تھا، نشانیاں لکھی تھیں، نام بھی لکھا ہے، سب کچھ لکھا تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ واقعی آپ کے بارے میں انجیل میں لکھا ہے تو پھر لوگ ہمیں ماننا چھوڑ دیں گے، پھر ہماری سرداری ختم ہو جائے گی. تو دنیاوی لالچ کی وجہ سے ان لوگوں نے انجیل کو ٹھکرا دیا، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا. اب یہ اگلی آیت ہے، اس کے اندر کہتے ہیں اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہیں کروں گا. حضرت عیسیٰ اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں، اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے، دنیا کا سردار آنے والا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں. یعنی جو باتیں وہ بیان کر سکتا ہے وہ میں نہیں کر سکتا. وہ دنیا کا سردار آنے والا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ ہے جو اس کتاب مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے، انجیل کے اندر لکھا ہے. اس کے باوجود وہ لوگ نہیں مانتے. ہم آج یہی تو کہتے ہیں کہ حضور سید عالم ہے. اللہ تعالیٰ نے، یہ انجیل تھی، فرمایا کہ ہم نے پچھلی کتابوں کے اندر ذکر کیا اپنے نبی کا، اور قرآن کریم کے اندر فرمایا یاسین والقرآن الحکیم. یاسین کا معنی ہے اے سید و سردار، اے سید، اے سردار. تو حضرت عیسیٰ نے بھی کہا تھا کہ وہ سردار آنے والا ہے، قرآن نے کہا کہ یہ وہ سردار ہے. تو اگر ہم حضور کی عظمت کو سمجھنا چاہیں، قرآن کو دیکھیں گے تو پچھلی کتابوں کے اندر بھی ذکر مل جائے گا. تو ہمیں تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر سمجھنا چاہیں گے تو ذکر مل جائے گا. اگر ضد پر اڑ جائیں گے تو پھر یہ کتاب سامنے ہے، کسی عیسائی کو لے آئیں، وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں، آئیں بائیں شائیں، اور اس کا انکار ہی کر دے گا. تو بہرکیف یہ وہ کتاب ہے، اپنی طرف سے کسی نے نہیں بنائی. یہی کتاب پاکستان کی گجرانوالہ پنجاب کے تقریباً ہر چرچ کے اندر موجود ہے. ہر اتوار کو اسی کا درس دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ سردار آنے والے ہیں. وہ میں تمہیں ان کی بشارت دیتا ہوں کہ وہ نبی دنیا میں مبعوث ہونے والے ہیں.